السلام علیکم ٹو مائی چینل نور ایف ایم ریڈیو پاکستان۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے، اگر نہیں بھی ہیں تو آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، صحت دے، تاکہ ہم اچھے کام کر سکیں۔ آمین آمین آمین۔ تو باتوں میں آج کیا بات ہے، تو جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا، لاسٹ ویڈیوز میں بتایا تھا میں کہ میں جاب کے لیے ڈیمو دینے جا رہی تھی ٹیچنگ کے لیے نا، تو اسکول کی بات ہے۔ وہ اسکول ہمارے جیسے ایریے کے اسکول ہوتا ہے نا، ہم ایسے اسٹارٹ اپ لینے کے لیے بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اسٹارٹنگ میں کوئی بڑی جگہ پہ بھی چلا جاتا ہے۔ خیر تو میرا اسٹارٹ یہ تھا کہ میں جاب کرنے کے لیے وہاں پہ گئی اپنے ایریے کے اسکول میں، وہ پرائیویٹ اسکول تھا۔ تو وہاں جو اسکول کا ماحول تھا نا، ارد گرد یا اسکول کا ماحول، وہاں پہ ظاہر سی بات ہے جو لوگ آئیں گے وہاں پہ ویسی جگہ ہو جائیں گی نا، وہ جو ماحول کے بچے تھے نا، اس کے مطلب ہم لوگوں کو سینس نہیں کہ ہاؤ ٹو ٹریٹ چلڈرنس۔ بہت ہی ہم لوگ اس بات میں بہت ہی گندے ہیں۔ ہم لوگوں نے شروع سے تو دیکھا ہوا ہے، پتہ ہوتا بھی ہے تو ہم چیزوں پہ عمل نہیں کرتے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ تو وہاں پہ رہ کر مطلب پہلے تو میں بالکل برداشت کیا، ابھی بھی بہت برداشت کرتی ہوں میں، الحمدللہ خود کا بھی بیٹا ہے، کبھی بھی ضد کرتا ہے، بہت برداشت کرتی ہوں، ہاتھ نہیں اٹھاتی۔ لیکن مدرس کا تو یہ ہوتا ہے نا کہ پریگنینسی کے بعد جو ہے نا، ان کی حالت کچھ ایسی ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھی ان کے دماغ کو بھی اثر پڑتا ہے، کیونکہ پوری باڈی کا کام ہوتا ہے نا کہ ہماری انرجی جا رہی ہوتی ہے، ہماری نروس کھل رہی ہوتی ہیں، ایک بیبی جو ہمارا کیری کرتے ہیں نا 9 منتھ، تو ہماری باڈی کافی چینج ہو جاتی ہے۔ لیکن کسی کسی مدر کو بہت زیادہ ہوتا ہے، تو الحمدللہ مجھے اتنا بالکل زیادہ یا کوئی ایسا کوئی بات نہیں تھی کہ زیادہ افیکٹ کر جائے کہ میں بچوں کے ساتھ ماروں پیٹوں بہت ہی زیادہ نہیں۔ مطلب وہ بچہ روتا ہے نا تو یار دل اتنا عجیب سا ہو ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوتا ہے، دل پھٹنے کو آ رہا ہوتا ہے کہ بس بچہ نہ روئے نا، لیکن بچہ روئے گا ہی نا، کیونکہ وہ بول تو سکتا نہیں ہے۔ تو میرا بیٹا بھی روتا تھا نا، یہ وہ سب سے تو بڑی بات تو یہ موبائل کی وجہ سے ہی روتے ہیں۔ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ جتنے بھی فادرس ہیں، جو کوئی میری ویڈیو سن رہا ہے نا، سب اباؤں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے پتہ ہے بھائی جینٹس آفس سے کام کر کے آتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ سے برداشت نہیں ہوگا، آپ کی وائف جو ہے، بچے کی جو ماں ہے نا، وہ کوشش کرتی ہے، اگر وہ آپ کو سمجھتی ہے، آپ دونوں کے اندر اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ سمجھتی ہے کہ بھائی بچے کو اس وقت فادر کے پاس نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے، تو وہ کوشش کرتی ہے، لیکن وہ بچہ پھر نہیں سن پاتا ہے، کیونکہ بس وہ فادر کو دیکھتے ہیں نا، بچے جو ایسے ہو جاتے ہیں بس مجھے ابو چاہیے، مجھے ابو یہ دیں گے وہ دیں گے۔ وہ میرے گھر پہ تو یہی ہوتا ہے کہ ان کے ابو آتے ہیں میرے بیٹے کے نا، تو مطلب میرے ہسبینڈ آتے ہیں نا، تو تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو موبائل دے دیتے ہیں بچے کو، بھائی تم چپ کر کے بیٹھو، بھائی میں تھوڑا سکون کر لوں۔ تو اپنے اس تھوڑے سے سکون کے لیے بہت سارے فادرس ایسے کرتے ہیں کہ بچوں کو موبائل پہ لگا دیتے ہیں، اور وہ کتنا گندا اثر کر رہا ہے بچوں پہ اتنا گندا اثر کر رہا ہے کہ بس مطلب واقعی میں جو ہے نا بہت گندی چیز ہے یہ۔ تو مطلب بہت سارے فادرز ایسے کرتے ہیں نا، اور جس کو سمجھ ہے اس بات کی، جو اللہ تعالیٰ نے جن کو زیادہ سمجھ دی ہے، تو وہ نہیں کرتے ایسے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنے ارد گرد دیکھیں جو جینٹس جو فادر ایسے کرتے ہیں نا، تو پلیز ان کو سمجھائیں۔ ایٹ لیسٹ ہم تھوڑا بہت ٹرائی تو کر سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ہم ایک دم سے ایک چیز کو بند نہیں کر سکتے، لیکن ٹرائی تو کر ہی سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم یہ چینج لا سکتے ہیں، لیکن ہمیں کرنا پڑے گا تو ہی ہوگا۔ اب میں سارا دن اپنے بیٹے کو موبائل نہیں دوں گی، وہ مجھ سے مانگے گا بھی نہیں نا، کیونکہ میں اس کے سامنے چلاتی بھی نہیں ہوں۔ جب میں ہی نہیں چلاؤں گی تو وہ مانگے گا بھی نہیں کہ مما نہیں چلا رہی، تو اس لیے مجھے بھی نہیں دے رہی، تو وہ چپ ہو جاتا ہے، تو وہ سارا دن نہیں دیکھتا۔ لیکن جب ان کے فادر آتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، تھک کر آتے ہیں، تو وہ بھی بولتے ہیں میں ایسے لیٹوں، ریلیکس ہوں، موبائل چلاؤں، مطلب ذہنی سکون چاہیے ہوتا ہے، اور ہم لوگوں کے لیے ذہنی سکون ہم نے موبائلوں میں رکھا ہوا ہے۔ کیونکہ ایسے میں اپنے گھر کی بات نہیں کری، بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے، بہت سارے فادرز آتے ہیں تھک کے آ کے موبائل چلاتے ہیں، اب بچہ دیکھتا ہے، لڑکا ہو لڑکی ہو، چھوٹا بچہ ہو بچی جو بھی ہو، وہ فادر کو دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ ایسے کر رہے ہیں، تو پھر بچہ بھی بولے گا کہ بھائی ہاں میں بھی یہی کروں، وہ سارا دن پھر وہی موبائل کے پیچھے، اگر ان کو پھر نہیں دو نا تو پھر وہ روتے رہتے ہیں، اتنا گندا روتے ہیں، استغفر اللہ، اتنا گندا روتے ہیں۔ اچھا میں بات کری تھی اسکول کی، تو موبائل کی بات نکلے، یہ ہے موبائل کی وجہ سے بہت زیادہ بچوں پہ اثر ہو رہا ہے۔ تو میں جس ایریا میں گئی تھی تب تک موبائل بچوں کے ہاتھ میں آ چکا تھا، میں 15-16 کی بات کر رہی ہوں، 2015-16 کی،
تب بھی موبائل دے دیا جاتا ہوگا بچوں کو. میرے گھر میں ایسا نہیں تھا کیونکہ میری شادی بعد میں ہوئی تو بچے بعد میں آئے تو پھر پتہ چلا. لیکن وہاں اس ٹائم ہو گیا ہوگا یہ نا, کیونکہ اکثر اچھا لڑکا ہوتا ہے تو پھر لاڈ پیار میں بھی دلا دیتے ہیں کہ ہاں بھائی میرا بچہ, میرا سونو, میرا جانو, میرا یہ تنا منا سا میں دلا دیتا ہوں. وہ مانگ رہا ہے نا, میں دلا دیتا ہوں. اچھا میری نہیں لو, میں آپ کو دوسری دلا دوں گا. تو پیرنٹس لے کے دے دیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو موبائل سے دور رکھنا ہے ہم نے بچوں کو. میں اپنی کوشش کر رہی ہوں, آپ بھی اپنی کوشش کر کے دیکھیں. تو یہ ہوا کہ جو ہے ہمارے اس ایریے کے جو بچے ہیں تو ضد کرنا یا مطلب پتہ نہیں پیرنٹس نے چھوڑا ہوا تھا ایسے ہی تنگ ہو جاتے ہیں تو اسکول میں بھیج دیتے ہیں بچوں کو چھوٹی عمر میں. 5-6 سال سے پہلے بچوں کو اسکول مت بھیجا کریں. جس کو سمجھ میں آ جائے گی تو وہ عمل کرے گا انشاءاللہ میری بات پہ. لیکن میں صحیح بات بتا رہی ہوں یہ والی. میری بھی عمر 70-80 سال نہیں ہے کہ میں آپ کو ایسی باتیں بتا سکوں, لیکن میں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے وہ باتیں سچ ہے. ہر کسی کے ساتھ الگ الگ سچویشنز ہوتی ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مطلب کیا ہو رہا ہے نا, کیا ہوا ہوگا تو یہ اس طرح افیکٹ کرے گی. تو بات یہ کہ وہاں پہ یار مطلب ہم بچوں کو کام دیتے تھے اکثر لڑکوں کو نا, تو گھر سے کام نہیں ہو رہے ہوتے تھے. اتنے بڑے بڑے بچے ڈیٹ نہیں ڈالنے آ رہی, کام نہیں کرنا آ رہا, ویسی کاپیاں واپس لے کر آ رہے ہیں. حالانکہ میں جس اسکول میں تھی وہاں پہ اتنی آسانی تھی کہ سوال لکھے ہوئے نیچے صرف جواب لکھنا ہوتا ہے. مطلب بچے کو سوال لکھنا بھی نہیں پڑتا, صرف اوپر سوال لکھا ہوا ہے. ہر بک پہ بکس ایسی بنی ہوئی تھی نا, انہوں نے خود بنائی تھی اسکول میں نا, کہ سوال لکھا ہوتا ہے تو بچے نے صرف اور صرف جواب لکھنا ہے. سوال لکھنے کی بھی زحمت نہیں کرا رہے ہم لوگ بچوں کو. بچے تھک جاتا ہے, بچے کے اوپر برڈن ہوتا ہے یہ سوچ کے. لیکن چھوٹی عمر میں ہم بچوں کو جتنا سکھائیں گے نا تو وہ اتنا سیکھ لیتا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بچوں کو اتنی پاور دی ہوئی ہوتی ہے, ہم سے زیادہ عقل بھی, مطلب ان کا دماغ بھی ہم سے زیادہ تیز چل رہا ہوتا ہے. اور الحمدللہ ان کی باڈی بھی, اگر ہم کو ظاہر بات ہے اگر پیرنٹس کھانے پینے کا خیال رکھ رہے ہیں اور ارد گرد کا خیال رکھ رہے ہیں کہ بچہ گندے انوائرمنٹ سے بچا ہوا ہو. تو یار میں نے دیکھا کہ کافی ساری ٹیچرز میری جتنی بھی تھی لڑکیاں, ینگ لڑکیاں تھیں وہاں پہ, تو اگر بچہ کام نہیں کر رہا تھا تو بڑے ٹیچر ہو یا چھوٹے ٹیچر ہو نا, بچہ کام نہیں کر رہا تو اس کو پیٹ رہے ہیں. اللہ میں نے خود 3 کلاس کے لڑکوں کو مارا تھا, کیونکہ میرے سامنے یہ ہوا تو اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اگر چل میں نے بولا یار یہ لوگ صحیح کر رہے ہیں, یہ مار رہے ہیں نا بچوں کو, بچے ایسے نہیں سدھریں گے. تو میں نے 3 کلاس کے بوائز کو مارا کہ تم کام نہیں کرتے. اور یقین کریں میں نے اس کو میں نے لڑکی کو اتنی زور سے چماڑ ماری تھی, پیٹھ پہ ماری تھی. میری انگلی نا ہری پڑ گئی. اگلے دن تک میرا ہاتھ میں اتنا درد ہو رہا تھا, میں ابھی بھی اس کے بارے میں سوچتی ہوں, میری روح کام جاتی ہے کہ کتنا درد ہوا ہوگا اسے. استغفراللہ. ہم لوگ اپنے سے چھوٹے پہ اپنی طاقت کو آزماتے ہیں نا, لیکن اس وقت جو میں نے وہ کیا تو مجھے اس وقت جو سچویشن میرے اوپر گزری تھی تو مجھے صحیح لگا, کیونکہ میرے باقی کے ٹیچرز بھی ایسے ہی کر رہے تھے. تقریباً کچھ تھے جن کے پاس پاور تھی کہ الحمدللہ وہ صبر کر رہے تھے, وہ بچے کو سمجھا رہے تھے. لیکن مطلب زیادہ تر یہ میجورٹی یہ کر رہی تھی کہ بچے کو مار رہی ہے, کہ بچہ کام نہیں کر رہا, یہ بچہ مجھے جواب نہیں دے رہا, ایسے نہیں کر رہا, ویسے نہیں کر رہا. ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے, چاہے وہ گھر کا ہو یا اسکول کا ہو. ہم بچے کو جیسا ماحول دیں گے بچہ ویسا ہوگا, کیونکہ ہمارے یہاں بہت ٹائم سے یہ چلتا آ رہا ہے. سب بچے مار کھاتے بڑے ہوئے ہیں ہمارے یہاں. جب ہم 90s میں پیدا ہوئے تو ہمارے مار کھا کے بچہ کم مار کھاتے تھے. کوئی ایسی حرکت کر لی ہوتی تھی, پہلے تو حرکتیں کرتی نہیں تھی, اگر کوئی ایسی حرکت کر لیتی ہے اماں ابا یا کوئی گھر کا بڑا اگر چماٹا مار لیتا تھا تو ہم مطلب سدھر جاتے تھے. ٹھیک ہے, اب ہم الحمدللہ سدھرے ہیں. لیکن اس کے بعد جو یہ 2002 کے بعد 1 کے بعد جو بچے پیدا ہوئے, اتنی مار کھائی ہے ان بچوں نے, مطلب تو ان پہ جو ہے نا تو مطلب بہت اثر ہوتا ہے ماحول کا نا. بچہ پھر ویسے ہی ہوگا نا جیسے ہم ان کو ماحول دیں گے. اچھا ماحول رکھیں, کوشش کریں اور کوشش کریں کہ ہر فیملی سپریٹ رہے. جوائنٹ فیملی کا بھی بہت اثر ہوتا ہے بچوں پہ. ساتھ میں سارے بچے رہتے ہیں نا تو پھر ادھر ادھر ایک دوسرے کو دیکھ کے جو حرکتیں کرتے تو مما بابا کی بات نہیں سن رہے ہوتے, اور دوسرے بھی پھر انٹرفیئر کر رہے ہوتے. نہیں بیٹا تم ایسا کر لو, میں تمہارا ساتھ دے رہا ہوں, یہ وہ فلانا ڈھمکانا. نہیں مما کو بھی بولو. اگر بچے کی ماں کچھ بتا رہی ہوتی ہے, سکھا رہی ہوتی ہے کہ بیٹا ایسا نہیں کرنا, تو بڑے کوئی بول دیتے نہیں چھوڑ دو ایسے کر رہے ہیں نا, پھر بعد میں نہیں کرے گا, ٹھیک ہو جائے گا, بڑے ہو کر ہی وہ. ایسا نہیں ہوتا.
تو مطلب یار بات یہ ہے کہ بچوں کو مارنے والی جو بات ہے نا بہت ہی خطرناک ہے. میں ابھی بھی سوچ رہی ہوں نا، بات کر رہی ہوں نا، میری حالت اتنی خراب ہو رہی ہے سوچ کے کہ میں نے اس بچے کو مارا تھا. مثلا میں نے 2-3 کو ہی مارا تھا. کلاس میں 3 کلاس کے بوائز تھے، دوپہر کو آتے تھے، ان کی دوپہر کی ٹائمنگ تھی، تو وہ پڑھتے نہیں تھے بچے. مطلب پھر مجھے آئیڈیا آیا، اسی دوران مجھے آئیڈیا آ گیا تھا. اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ مجھے جلدی سے بچ گیا، نہیں نہ جانے وہ میرے ہاتھوں سے کتنی مار کھا لیتے. اچھا، یہ اسکولوں میں چلتا آ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ شاید ہم جو ٹیچرس ینگ لڑکیاں ہیں یا جو بھی ٹیچرس ہیں بڑے نا، انہوں نے مار کھائی ہے تو ہم لوگ بھی بچوں کو مار کے ہی ٹریٹ کرتے ہیں. ہم لوگوں نے ماحول ہی یہ دیکھا ہے نا، تو ہم چاہیں تو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو مطلب مجھے اس دوران پھر آئیڈیا آ گیا تھا کہ یہ لوگ اگر نہیں پڑھ رہے نا، تو میں کیا کرتی ہوں نا کہ میں ان 2-3 بچوں کا گروپ بنا کے نا ان کو الگ سے پڑھاتی ہوں، تاکہ ان کے مطلب اگر کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں نا ان کو گریڈ اچھا چاہیے جائے، ہمارے بچے کا گریڈ اچھا ہونا چاہیے، مارکس اچھے جانے چاہیے. ان سب سے کچھ نہیں ہوتا. بچے کہیں زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، ان کے نمبر سے آپ اس کے ٹیلنٹ کا پتہ ہی نہیں کر سکتے ہیں نا. آپ اپنے بچے پہ غور تو کرو. ایسے جان چھڑانے کے لیے ایک بچہ تنگ کر رہا ہے، گھر میں اسکول بھیج دیا، 2.5-3 سالوں میں بچے کو اسکول کی ذمہ داری ڈال دی، تو بچہ پھر وہ اس چیز میں لگا رہے گا. اپنا جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی خاصیت دی ہے نا، نہ وہ خود پہچان پائیں گے نہ آپ پہچان پاؤ گے. بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. آپ چاہے کتنے بھی بزی ہیں نا، میں اپنے ہسبینڈ کو بھی یہی بولتی رہتی ہوں کہ میرے بیٹے مطلب ہمارا جو بیٹا ہے نا پہلا بڑا، تو میں ان کو بھی یہی بولتی رہتی ہوں کہ اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرو. ماشاء اللہ اتنا پیارا بولتا ہے، اتنا پیارا بولتا ہے، خود ہی باتیں کرتا ہے. مجھے اتنا اچھا لگتا ہے. میں تو باتیں کرتی ہوں اس کے ساتھ صبح شام، جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے نا ہم دونوں باتیں کرتے ہیں. ہاں، تو میں آپ سے باتیں کرتی رہتی ہوں الحمد للہ. مطلب ایک بچہ ہوتا ہے خود سے کہانی بنے، وہ کہانیاں نہیں بناتا، لیکن جب باتیں کرتے ہیں نا اتنی ایسا لگتا ہے سمجھداری سے باتیں کر رہا ہے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو مطلب اچھا، مجھے بھی کبھی کبھی غصہ آ جاتا ہے نا، تو میں نے 2-3 مرتبہ اس کو چماٹے لگائے ہیں. یقین کریں میرا دل اتنا کانپ رہا ہے نا اس وقت بتاتے ہوئے بھی، اتنا دکھ ہوتا ہے نا. سب سے پہلے بس یہ چیز چھوڑ دیں، ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. میں آپ ہم سب دعا کروں گی، میں بھی آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر دے کہ ہمیں یہ جو بچوں پہ جو ہمارا وائلنس نکلتا ہے نا، ہم سے چھوٹے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ہم کسی بھی طرح کے ہم غصے میں ہوتے ہیں نا، تو ہم جو ہے مطلب بچے کو نہیں، کسی ہم اپنے سے چھوٹے کو نا بس اس پہ اتار دیتے سارا غصہ. بس وہی سامنے نظر آتا ہے کہ اس پہ غصہ نکال دیں گے، یہ ضد کر رہا ہے. ارے وہ ضد نہیں کر رہا ہوتا، ہم جو ہے نا اپنی پریشانی میں پریشان ہی ہو رہے ہوتے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بس ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بچہ ہے نا یار، وہ کیا کرے گا، وہ کیسے سمجھے گا آپ کی بات نا، اس کو تو سمجھ نہیں آئے گی. تو ہمیں خود پہ کنٹرول کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس لیے بس ہم دعائیں کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، صحت دے، ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکیں. اور ایک دوسرے کو سمجھ کے تو ہم مطلب مل جل کر ہی تو ہم لوگ گرو کریں گے نا، تاکہ ہمارے بچے بھی اچھے ہوں، ہماری نسلیں آگے والی بہترین سے بہترین ہوں. بس میں یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے کہ ہم ان چیزوں سے رک جائیں، اور ہمارے سامنے بھی اگر کوئی اس طرح کا کر رہا ہے تو ہم ان کو بھی روک سکیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اتنی طاقت دیں، اتنی عقل دیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اور بھی بہت ساری باتیں ہوں گی. آج کی بات میں یہ بات تھی. اچھا، ویسے میں بڑا کنٹرول کر کے بیٹھی ہوں. میں اگر بات کرتی نا بالکل ڈیپ میں گھس جاتی نا، تو میرے بھی یہاں پہ ہی رونا نکل جاتا. میں کس طرح کنٹرول کر کے بیٹھی ہوں نا، تو مجھے پتہ ہے وہ بس اللہ ہم سب کو ہدایت دے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگر باتیں پسند آئیں، کام کی ہوں تو عمل بھی کیجیے گا، اور سنتے رہیے گا. اپنے ایک کپ چائے کے ساتھ میری باتوں کو انجوائے کیجیے گا. تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.